الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہداہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن جعل اللہ مفاتح الخیر علی یدیہ وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ۔ دنیا میں انسان کو اللہ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور توفیق جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو انسان کے لیے دنیا میں بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو روزانہ چیک کرنا چاہیے کہ مجھے توفیق ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے توفیق ملنا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیوں کی توفیق دے دے، وہ ہر دن نیکیوں میں بڑھتا چلا جائے، ہر دن گناہ سے بچتا چلا جائے، ہر دن اس کی زندگی سے ایک ایک گناہ نکلتا چلا جائے، ہر دن اس کی زندگی میں جو ہے ایک ایک نیکی بڑھتی چلی جائے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے کسی بندے کو تو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، علامت دکھتی ہے، اور جب اللہ توفیق چھین لیتا ہے تو زندگی میں بھی اس کی علامت دکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ یہ چیک کرنا چاہیے توفیق مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ توفیق جب ملتی ہے تو بہت ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان فرائض کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز جماعت سے چھوٹتی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہو گیا اتفاق سے، یہ توفیق اللہ کی۔ ایک آدمی کی فجر کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں ہے جماعت سے، اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن ایک آدمی روزانہ اس کی نماز چھوٹ رہی ہے، ہاں، یا فجر کی نماز روزانہ اس کی لیٹ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی توفیق چھین چکی ہے اس سے۔ ایسے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دیا ہے سماج میں اچھا کام، لوگوں کے لیے خیر کا کام کرنے کی، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ جب انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے خیر کا کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے اچھا بنتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طوبی لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری مطلب وہ آدمی خوش ہو جائے، وہ آدمی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ کیا خوشخبری ہے، کس کے لیے ہے؟ جعل اللہ مفاتیح الخیر، اللہ جس کو خیر کی چابی بنا دے۔ مفاتیح مطلب کنجی، چابی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خیر کی چابی بنا دے، اللہ اس کو یعنی ہر دن اس سے خیر ہی ہوتا ہے، اس کی ذات سے خیر، وہ خیر کا کام کرتا ہے، اس سے ہمیشہ خیر ہی کھلتا ہے۔ چابی سے کیا کھلتا ہے؟ تالا، چابی سے تالا کھلتا ہے۔ تو اللہ جس کو خیر کی چابی بنا دے، یعنی ہر دن جب اس کا منہ کھلتا ہے تو خیر، اس کے ہاتھ سے خیر، اس کے پیر سے خیر، یعنی خیر ہی خیر ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ جس کو خیر کی کنجی بنا دے، توبہ، نبی کہتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے میری ذات سے کیا کھلتا ہے، اور آگے آپ فرماتے ہیں یعنی پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ یعنی اس کو کنجی بنا دے، چابی بنا دے کہ اس کے ہاتھ پہ خیر ہی خیر ہو، ہاں، اس کے ہاتھ سے خیر ہو، زبان سے خیر ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ، اور بربادی ہو، تباہی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ چابی بنا دے شر کی، علی یدیہ، اس کے ہاتھ پر یا اس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ شر کی چابی بنا دے۔ یعنی جب اس کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں تو شر کے لیے، یعنی اس سے شر ہی شر ہوتا ہے، شر ہی شر پھیلتا ہے، جہاں رہے گا شر پھیلائے گا، جدھر بیٹھے گا شر پھیلائے گا، بولے گا تو شر بولے گا، کچھ بھی کرے گا تو شر کرے گا، شر مطلب برائی۔ اللہ جس کو شر کی چابی بنائے نا، اس کے لیے بربادی ہے، جس کو خیر کی چابی بنا دے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ یہاں نبی بتانا چاہتے ہیں یہ توفیق ہے۔ اللہ جب توفیق دیتا ہے تو وہ آدمی کی زندگی میں خیر آ جاتا ہے، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، سب خیر ہی خیر میں جاتا ہے۔ اور جب اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے اور شر ڈال دیتا ہے تو اس کے ہاتھ، پیر، زبان، سب سے شر ہی شر ہوتا ہے، فسادی آدمی بن جاتا ہے، کہیں بھی رہے گا شر پھیلائے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میری ذات سے خیر پھیل رہا ہے یا شر پھیل رہا ہے۔
اگر میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کسی کرتوت سے، میرے عمل سے اگر شر ہے تو ڈرنا چاہیے، بربادی ہے، ویل ہے، ویل ہلاکت۔ اور ایک جہنم کا گڑھا بھی، بعض علماء نے کہا کہ جہنم کا ایک گڑھا، اس کا نام ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اچھا، اس لیے علماء نے کہا کہ توفیق چھنتی کیسے ہے؟ اللہ توفیق کب چھینتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کی توفیق اور اللہ کے بیچ میں جو ہے نا گناہ حائل ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے نا، چھپ کے گناہ کر رہا ہے، آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، ہاں، کیونکہ آنکھوں سے جو ڈیٹا جاتا نا اندر، وہ دل پہ جاتا ہے، آنکھوں کا ڈیٹا دل پہ جا کے چپک جاتا ہے، تو لذت چھین جاتی ہے۔ تو توفیق اور اللہ کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے نا، وہ گناہ ہے۔ گناہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے اللہ اور توفیق کے بیچ میں، توفیق نہیں ملتی، یعنی انسان اور توفیق کے بیچ میں جو ہے گناہ جو ہے حائل ہو جاتا ہے۔ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی توفیق جو ملتی ہے نا، اس کو روزانہ چیک کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، میری زندگی خیر سے بھری ہوئی ہے یا شر ہے؟ اگر کہیں گناہ ہے تو توبہ کرے اور احساس پیدا کرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق چھین نہ جائے مجھ سے۔ ہاں، ہر دن اللہ کی توفیق مانگنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی، خیر کی، ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔